السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 10، جس میں فعل نفی جہت بلم کا بیان ہے۔ تو آج کا سبق بہت آسان بھی ہے اور مختصر بھی ہے۔ تو پہلے تعریف کریں کہ فعل نفی جہت بلم کسے کہتے ہیں۔ تو وہ فعل جو بدخول لم زمانے ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے، یعنی جب یہ لم فعل مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور اس میں نفی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ماضی منفی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مضارع معروف کے شروع میں لفظ لم کا اضافہ کرنے سے فعل نفی جہت بلم معروف بن جاتا ہے، جیسے یضرب سے لم یضرب۔ شروع میں آپ کو صرف حرف لم لگا دینا ہے اور مضارع کا صیغہ ویسے ہی جیسا رہتا ہے۔ اب اس میں کیا کیا چینجنگ ہے، کیا کیا عمل کرتا ہے، وہ نیچے بیان ہو رہا ہے۔ تو نوٹ میں بتا رہے کہ نمبر 1، اسے مجہول بنانے کا وہی طریقہ ہے جو مضارع کو مجہول بنانے کا ہے، یعنی آپ نے مضارع کے مجہول بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ علامت مضارع کو ضمہ دے اور عین کلمہ کو فتح، یفعلو سے یفعلو۔ تو اس میں بھی وہی رہے گا، بس شروع میں ہم کو لم بڑھا دینا ہے۔ نمبر 2، لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں دو طرح کا عمل کرتا ہے، ایک تو لفظی، دوسرا معنوی۔ اب لفظی عمل کیا ہے؟ تو وہ 4 طریقے سے ہوتا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، جیسے یفعلو سے لم یفعل۔ وہ 5 صیغے کون سے ہیں وہ بھی بیان ہوئے تھے۔ صیغہ مضارع کے بیان میں آیا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے 2، تو 3 اور 2 5 ہو گئے۔ تو ان 5 صیغوں میں آخر میں جزم دے دیتا ہے یہ۔ پھر نمبر 2، اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیتا ہے۔ اگر ان 5 صیغوں میں سے صیغوں کے آخر میں اگر حرف علت ہو تو وہ حرف علت بھی گر جائے گا، جزم کے ساتھ وہ حرف علت بھی گر جائے گا۔ جب حرف علت گر جائے گا تو جزم نہیں رہے گا، تو اس سے جو ما قبل حرف رہے گا وہ بچے گا، جیسے یدعو سے لم یدعو۔ تو یدعو آخر میں جزم ہے، اب لم داخل ہوا تو واو حرف علت تھا، یہ گر گیا، لم یدعو ہو گیا۔ نمبر 3، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ نون اعرابی جن صیغوں میں آتے ہیں وہ بھی بیان ہوتے ہیں، ان میں سے جو صیغے جب ان سے پہلے اگر لم آ جائے تو یہ نون اعرابی جو ہوتے ہیں وہ سب گر جاتے ہیں، جیسے یفعلانے سے لم یفعلا۔ نمبر 4، 2 صیغوں، وہ کون سے 2 صیغے؟ جمع مؤنث غائب اور حاضر۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان میں کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے یفعلنا سے لم یفعلنا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون نسوہ ہوتا ہے، وہ نون اعرابی نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ نہیں گرتا۔ اور یہ مبنیات سے بھی ہے یہ دونوں صیغے، جس کو آپ نصاب النحو میں بھی بیان اس کے متعلق ہو چکا ہے، مبنی کے بیان میں آپ نکالیں۔ تنبیہ، اس میں بتا رہے کہ لم کی طرح لما لام امر لائے نہیں، اور ان شرطیہ بھی مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم دیتے ہیں، اس لیے ان 5 حروف کو جوازم مضارع کہتے ہیں۔ لم کی طرح لما ہے اور لام امر، یعنی امر کے صیغے میں جو شروع میں لام آتا ہے، پھر لائے نہیں ہے، اور ان جو شرطیہ کے معنی میں ہوتا ہے، شرط کے لیے آتا ہے، تو یہ سب بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں، تو اسی لیے ان 5 کو کیا کہتے ہیں؟ جوازم مضارع۔ تو یہ تھے 4 جو لفظی عمل کرتا ہے یہ مضارع میں۔ اب معنوی عمل کیا ہے؟ وہ ایک ہے، بتا رہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی لیے فعل نفی جہت بلم کو ماضی معنوی بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب گردانیں وہ لکھی ہوئی ہیں، لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو۔ دیکھیے واحد مذکر غائب سے آخر میں جزم دیا، لم یفعلا تثنیہ تھا، نون اعرابی کو گرا دیا، لم یفعلانے تھا تو نون گر گیا، یفعلونا تھا وہاں بھی گر گیا۔ تو یہ سب گردان ہیں۔ پھر مجہول کی گردان میں پیش کیے، دیکھیے یفعل، لم یفعل، صیغہ وہی ہے، بس آخر میں جزم کر دیا۔ اب سوالات ہیں تو گردانے یہ آپ یاد کر لیں۔ سوالات ہے، فعل نفی جہت بلم کی تعریف بیان کیجیے، تو شروع میں بیان ہو گئی۔ نمبر 2، فعل نفی جہت بلم بنانے کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی بیان ہوا کہ شروع میں حرف لم لگا دینا ہے۔ پھر ہے اسے مجہول کس طرح بناتے ہیں، تو بھی بیان کیا کہ جس طریقے سے مضارع معروف میں مجہول بناتے ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی مجہول ہوتا ہے، بس شروع میں ہمیں
حرف لم لگا دینا ہے۔ نمبر 4، لفظ لم مضارع پر داخل ہو کر کیا لفظی اور معنوی عمل کرتا ہے؟ تو بیان کر دیے کہ 4 عمل لفظی ہوتے ہیں اور ایک معنوی۔ نمبر 5، بتائے کہ جوازم مضارع کن حروف کو کہتے ہیں؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ جو آخر میں بیان ہوئے۔ اب تنبیہ، فتح کھولنا مصدر سے مذکورہ بالا گردانے اپنی کاپی پر خشخط تحریر میں لائیں۔ دیکھیے ہم سبق جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھار ہمیں سبق سمجھ میں بھی آ جاتا ہے اور آسان بھی لگتا ہے، لیکن جب ہم اسے حل کرنے بیٹھتے ہیں نا، اس کی مشق وغیرہ، سوالات وغیرہ، تو اس وقت بہت ٹائم لگتا ہے، جلدی چیزیں ذہن میں نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے یہ فتح سے کہا ہے کہ آپ اس سے گردان لکھیں، جو یہ اوپر معروف مجہول کی گردان بیان کی گئی نا، اس طریقے سے فتح سے آپ کریں، لم یفتح وغیرہ پورے گردان لکھیں، تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے تو آپ کے ذہن میں جلدی سے وہ چیز آنے لگے۔ تو آج کا سبق تو مختصر تھا، امید ہے کہ آپ تمام کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے علم نحو و صرف کو آسان فرمائے اور اس کو محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔